کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 1445 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی 7ویں شب ہے۔ اس کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 7، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام صاحبان کے لیے مفید مدنی پھول کا سلسلہ جاری تھا نا، تو آج مزید الحمدللہ ملک بھر سے، ملک کے مختلف شہروں سے امام صاحبان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، اور ان کے 3 دن کا تربیتی اجتماع جاری ہے۔ آج تیسری رات بیان وغیرہ میں اپنے لیے عاجزی کے الفاظ کہتے وقت دل پر غور کر لیجئے۔ اگر اس وقت قلب عاجزی سے خالی ہو تو تواضع کے الفاظ سے آپ خود کو جھوٹ اور ریاکاری کے گناہ سے کس طرح بچا سکیں گے؟ منافقت بھی ہو سکتی ہے اس میں کہ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہوگا۔ عام طور پر فقیر حقیر بندہ بولتا ہے تو کوئی بات نہیں، مطلب علماء بھی فقیر اپنے آپ کو فرماتے ہیں، تو دل پر غور کر لیا جائے کہ میرا دل بھی اس کی تائید کرتا ہے یا نہیں۔ خالی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے عاجزی کے الفاظ بول رہے ہیں، پھر لوگ بولیں گے یار بڑی عاجزی ہے، کیا شان ہے۔ اچھا، ایسا نہ ہو، بلکہ دل اس کی تائید کرتا ہو تو بولے، ورنہ نہ بولے عاجزی کے الفاظ۔ اچھا، اس میں لفظ انکساری جیسے لکھا ہوا، انکساری یہ لفظ تلف ہے نا، انکساری بس یہ غلط العوام ہے، اصل لفظ انکسار، تواضع و انکسار، عجز و انکسار یہ بھی ہو سکتا ہے، تواضع و انکسار۔ جب بھی درس و بیان کریں اس کے پہلے تیاری کی عادت بنائیے، کہ بغیر تیاری کے درس و بیان کرنے میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ بعض اوقات بعض باتیں ایسی تحریر میں یا ہوتی ہیں کہ جو اگرچہ درست ہوتی ہیں لیکن عوام میں بولنی نہیں ہوتی، عوام ہو سکتا ہے کنفیوژن کا شکار ہو یا کچھ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ پہلے سے دیکھ لے نا، تیاری کر لے تو اس میں خود بھی آسانی ہوتی ہے، بیان و درس آسان بھی ہو جاتا ہے، ورنہ پھر بندہ اٹکتا بھی ہے۔ دیگر کتب دینیہ یعنی دیگر اسلامی کتابیں، ان کے ساتھ ساتھ حسام الحرمین، احیاء العلوم، منہاج العابدین وغیرہ بھی مطالعے میں رکھیے۔
روزانہ فیضان سنت کا درس دینے یا سننے کی سعادت حاصل کیجیے. آپ کی مسجد میں ہفتہ وار علاقائی دورہ ضرور ہونا چاہیے، اس میں آپ خود بھی شریک ہوں. پھر دیکھیے آپ کی مسجد میں سنتوں کی کیسی باہر آتی ہے. امام اگر علاقائی دورے میں شامل ہو، نیکی کی دعوت دینی ہے، اس میں اگر کچھ بھی نہ کرے، خالی ساتھ میں چلتا رہے، تب بھی اثر اچھا پڑتا ہے. جہاں دکان پر جائے گا یا کسی کے گھر پہ ڈور ٹو ڈور بھی جانا ہوتا ہے تو وہاں امام کی وجہ سے شاید چند لوگ اور بھی سننے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور ماحول بہتر رہے گا، فائدہ زیادہ ہو. امام صاحب کہہ دیں گے آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، تو شاید انکار کرتے ہوئے جھجک زیادہ ہوگی اگلے کو. فائدے ہیں، نقصان نہیں ہے. تو ضرور امام صاحبان ہر ہفتے میں تو یہاں فیضان مدینہ میں جن دنوں ہوتا تھا، ان دنوں بارہا علاقۂ دورہ اور نیکی کی دعوت میں الحمدللہ میں نے شرکت کی ہے. ہم مل جل کے جایا کرتے تھے الحمدللہ. ہو سکتا ہے بعض ایسے ہوں جن میں آپ لوگوں میں سے تو شاید ہی کوئی ہو، چھوٹے چھوٹے ہوں گے آپ. سیکورٹی ایشو نہیں تھا، جب ایک ہاتھ اٹھ رہا ہے، اب ان کے ہاتھ بال سفید ہو چکے ہیں، اس وقت جوانی ہوگی ان کی. الحمدللہ تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. خود اپنا بھی فائدہ ہے، ثواب کا کام ہے. خود اپنی جھجک اڑتی ہے، عاجزی پیدا ہوگی اس میں. ورنہ خالی کوئی مائک تیار کر دے، اسٹیج سجا کر، اور اس میں ہم خطاب یا بیان جو بھی ہے فرما دیں، وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن خود جھانک کر کسی کو دعوت دینا، سر پاؤں بھاری پڑ جاتے ہیں. اگلا لفٹ نہیں کرا تھا تو بھی مطلب کیفیت بنتی ہے یار. تو یہ اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. ثواب پر نظر رکھے، کوئی لفٹ کرے یا گفٹ کرے، گفٹ پکڑنی نہیں ہے، لفٹ نہ کرے تو دل تھوڑا نہیں کرنا ہے اور اپنے کام کو جاری رکھنا ہے. آہستہ 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 دیکھیے کتنا کام ہوتا ہے. شروع میں تو عام طور پر مشہور ہے گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے، پھر کاروبار جم جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں کاروبار تو جمع ہوا ہے. آپ کو تو بس وہ پکا کر مل رہا ہے سب کچھ، اور آپ کو کھانے کی دعوت دی جا رہی، یوں سمجھ لیں اتنا. اب الحمدللہ دعوت اسلامی میں کام آسان ہو گیا ہے. پہلے شروع میں ایسا آسان نہیں تھا. ہم کو پتہ ہے کس طرح ہوتا تھا کام دعوت اسلامی کا. تو ہمت کیجیے، انشاءاللہ سارے امام صاحبان نیت کریں کہ جن سے کوئی رکاوٹ نہ ہو. وہ علاقۂ دورہ برائے نیکی کی دعوت ہے، نفس پر گرا ہے، تو جاننا چاہیے. اس طرح بھائیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. اور جو بھی طریقہ کار ہے اس میں انٹرفیئر کوئی نہ کرے. اب اپنے مشورے اس لیے مت دیجیے گا، مشورے دینے ہو تو مدنی مرکز کو دیجیے گا، کہ جو بھی ان کو طریقہ دیا گیا ہے یہ ان کا اپنا نہیں ہوتا. اس طرح بھائیوں کا ان کو عالمی مدنی مرکز جو بھی اپنی مجلس ہوتی ہے، مجلس کو بھی سمجھو ہم لوگوں نے تیار کیا ہے. یہ سارا طریقہ کار کسی دور میں بڑی نیکی کی دعوت ایک بار تیار کی، پھر پتہ چلا گیا بہت بڑی ہے، ایک تو حفظ کرنا مشکل، پھر اتنا سامنے والے کا اسٹیمنا سننے کے لیے، پھر مختصر ہم نے کر دیا. تو ایک دن یوں سمجھے میری تیار کی ہوئی ہے نیکی کی دعوت، ان کے کیا کیا مطلب ارکان ہوں گے یہ سب. تو جو بھی ہو مشورہ دینا ہو تو یا تو ڈائریکٹ مجھے دے دینا یا اپنے مجلس کو دے دینا. ان بیچاروں کو مت بولنا کہ یہاں یوں بولو، یہاں ضرورت یہ زیادہ ہے، یہاں ایسا نہیں بولنا تھا تم کو. یہ مہربانی کر کے اگر وہ طریقہ کار سے نہ ہٹا ہو تو پھر اس کو وہ آپ انٹرفیئر کریں تو وہ آپ سے ہو سکتا ہے اس طرح بھائی کترائیں، اور یہ بھی نقصان دہ. ہر ماہ کم از کم 3 دن سنت سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے. روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر نیک اعمال کا رسالہ پر کیجیے، اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار اسلامی بھائی کو جمع کرواتے رہیے. انشاءاللہ الکریم تقوی کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے چھلکتے جام نصیب ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بابر رضا اتاری،
بیسکلی میں ایبٹ آباد سے ہوں اور گجرات جامع مسجد فیضان خدیجۃ الکبریٰ سے میں حاضر ہوا ہوں. سبحان اللہ. فیضان خدیجۃ الکبریٰ تو پھر فیضان ہے. آنی ارشاد قاری صاحب. یا سیدی میں انشاءاللہ الکریم اگلے منتھ 3 دن کا مدنی قافلہ مدنی فیس میری جی ہے. اگلے منتھ سے یا صرف اگلے منتھ؟ انشاءاللہ اگلے منتھ سے کنٹینیو ایوری منتھ انشاءاللہ الکریم. دعا فرما دیں انشاءاللہ. اللہ پاک استقامت عطا فرمائے. انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک استقامت دے. ہم آمین. سب کو استقامت دے. آمین. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے، کہتے ہیں کہ دل بدل جاتے ہیں اور اچھے اور برے دل کی پہچان بھی ارشاد فرما دیں. دن بدل جاتے ہیں. دل میں آپ دل بدل جاتے ہیں. دن دل ڈے دن. اچھا دل تو اس کا تو نام قلب ہے نا. قلب اسی لیے تو کہ یہ منقلب ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. قلب کی مثال تو حدیث پاک میں اس طرح کی دی گئی ہے نا کہ جیسے ایک میدان میں پر ہے، پرندے جیسے پر ہے تو وہ اس کو ہوا کبھی یوں الٹتی ہے کبھی یوں پلٹتی ہے، تو اس لیے وہ قلب بدلتا رہتا ہے. تو اب بھی بڑا جوش جذبہ ہے، مثلاً ہے نا، باتیں سنی، نیکی کی دعوت سنی، کام کا جذبہ ہو، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا؟ نیند چڑھے گی، پھر سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے تو وہ جذبہ بعض اوقات ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے. تو یہی تو ہے نا مطلب. تو قلب بدلتا رہتا ہے. ابھی جذبہ ہوگا میں یہ عبادت کروں گا، وہ عبادت کروں گا، پھر تہجد پڑھوں گا، پھر پتہ چلا فجر کی جماعت بھی نکل گئی. یہ بھی ہوتا ہے، نماز ہی قضا ہو جاتی ہے بعض اوقات. یوں قلب بدلتا ہے اور آدمی کو سستیاں آتی رہتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مرشد کریم آپ کی بارگاہ میں یہ ہے عرض کہ مجھے اور میری پوری فیملی کو اپنے سلسلے میں قبول فرما لیں، اور عمار رضا بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا فرما لیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اب پوری فیملی تو پہلے سے ہیں بیعت، اب برکت کے لیے. جی اچھا اچھا. ورنہ تو نام اور یہ سب تعداد اور سب خیر اب قبل نہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور احتشام رضا تاری پنگریو فیضان مدینہ امام ڈویژن بمبور. ماشاء اللہ. یا سیدی آپ نے اتوار کو مسئلہ بتایا تھا کہ جس نے امامت کا اجارہ کر لیا اس نے امامت بیچ دی، اب اسے ثواب نہیں ملے گا، تو کیا ایسا کوئی ہیلہ ہے کہ اجارہ بھی ہو جائے اور امامت کا ثواب بھی ملتا رہے؟ نہ پیسے بھی ملے اور ثواب بھی ملے. دونوں چاہیے اپنے کو. کیا بات ہے، واقعی دونوں چاہیے. پیسے کے بغیر بھی گزارا نہیں، ہاتھ تو نہیں پھیلائیں گے کسی کے آگے. اب اس میں تھوڑا ہے، ایک منزل ہے اس کی. سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضوی شریف میں تو یہ لکھا ہے کہ امامت بیچ چکا، ثواب نہیں ملے گا. تو یہ بھی درست ہے، اعلی حضرت کا فتویٰ تو مدینہ. اب یہ کہ جس نے صرف تنخواہ کے لیے امامت کی، پیسوں کے لیے، تب تو واقعی اس کو ثواب نہیں ملے گا، وہ اپنی امامت بیچ چکا. اب اس میں فتح شامی وغیرہ میں اس طرح کا مطلب یعنی کہ ہے کہ اگر یہ دین کی خدمت کی نیت کرے، امام، مؤذن یا دینی تعلیم دینے والے، تدریس، دینی تدریس جو علم دین پڑھاتے ہیں، یہ صاحبان، اس طرح کے حضرات جو اگر یہ نیت کریں کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں اور ساتھ میں اپنا ماں باپ کا، بال بچوں کا جو بھی ضرورت ہو اس کا مجھے خرچہ بھی نکل آئے، اگر میری یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں فی سبیل اللہ یہ امامت یا تدریس وغیرہ کرتا. اگر دل میں یہ نیت ہے تب ثواب
ملے گا. اب خالی زبان سے بندہ کہہ لے کہ میں دین کی خدمت کی نیت کرتا ہوں، اب پیسوں کے لیے جھگڑا بھی کرتا ہوں، تو یہ اب اپنی نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پیسوں کے لیے نہیں کر رہا، دین کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں. مگر پیسے چونکہ مجھے اپنی خرچہ، ماں باپ میرے پاس ہے، اگر ہیں بال بچوں کی پرورش، یا خود اپنے آپ کو میں غیروں سے کیسے مانگوں گا، تو مجبوراً میں لے رہا ہوں. اور اگر یہ میری مجبوری نہ ہوتی، یہاں مطلب مسئلہ، اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں یہ تنخواہ نہ لیتا. یہ جذبات دل میں نیت ہو تو ثواب ملے گا. یہ بڑا مشکل ہے. یعنی کہ اب گھر میں بعض اوقات کمانے والے ہوتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، یا خود ایسے سائیڈ میں ترکیبیں بندہ کر سکتا ہے، کمانے کی کر بھی رہے ہوتے ہیں، تنخواہ بھی نہیں چھوڑتے. اب وہ اگر نیت کرے گا بھی، وہ تو نیت کا اگر محل نہیں ہے، وہ نیت کا موقع نہیں ہے، تو اب وہ زبردستی کی نیت جس کا موقع ہی نہیں ہے، دل میں ہے نہیں وہ بات، تو پھر ثواب کیسے ملے گا؟ پھر نیت دل کے ابھار کو کہتے ہیں. تو یوں امام صاحبان غور کر لے، بیچارے ہوتے ہیں، مجبور ہیں، کئی مجبور ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ کئی مجبور نہیں بھی ہوتے. مثلا ٹیوشن پڑھا رہے ہیں تو ادھر کر رہے ہیں، تو نکاح رجسٹرار جو ہوتا ہے ان کی تو موج لگی ہوتی ہے یار. ان کو تو بغیر تنخواہ کے امامت کے ساتھ ساتھ مسجد کو چندہ بھی دینا چاہیے. یہ اس کا وہ دنیاوی اعتبار سے جس کو بولتے ہیں ٹھیا ہے. یہ امام صاحب نہ ہوتے گھر پہ کسی نے آ کر نہیں بولنا کہ نکاح پڑھا دو، یہ یہیں آئیں گے. بڑی مسجد ہے، اس کا ایک امپریشن ہوتا ہے، بڑی مسجد کہ امام صاحب، تو یوں تو ان کو تو چاندی ہوتی ہے یار. مہینے میں کئی نکاح پڑھاتے ہوں گے، ایک ہفتے میں کئی نکاح پڑھاتے ہوں گے. یوں ہو سکتا ہے کہ بعض تو لاکھوں کما لیتے ہوں، سب نہیں لیکن ایسے بھی ہوں گے. اب ایسا بولے 15-20 ہزار جو تنخواہ ملتی ہے وہ بھی نہ چھوڑوں میں، تو میں نیت کرتا ہوں دین کی خدمت کرنے کی. تو غور کر لے، کیا مجبوری نہ ہوتی تو میں نہ لیتا. کہ 15-20 ہزار بڑی مسجد والے کے نہیں ہوتے، وہ تنخواہ بھی بڑی ہوتی ہے. جتنی بڑی تنخواہ ہوگی اتنا چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا. ہر ایک کے لیے اپنا اپنا مطلب یہ فارمولہ موجود ہے ثواب کمانے کا. اب کون کماتا ہے کون نہیں کماتا وہ اب اس کے اوپر ہے. ورنہ یہ کہ اگر پیسوں کے لیے کرے گا تو اپنی امامت بیچ چکا. وہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ موجود ہے. دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ اس ضمن میں جاری ہوا ہے جو میں نے عرض کیا نا، تو ہے مطلب اس میں فتاوی شامی کا بھی حوالہ ہے، مرآت شریف کا حوالہ بھی ہے. یوں وہ فتوے کا نمبر وغیرہ تو پتہ نہیں ہے مجھے، تو میرے پاس فتویٰ موجود ہے، تو وہ مطلب ہے کہ آپ مزید چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ حاجی عقیل مدنی کو بھیج دوں گا، یا ان کے پاس ہو پہلے سے. ہاں میرے پاس تو ہے. اچھا ہے نا، اچھا پھر کیا. حضور مجھے جو ہے سلسلہ بیعت میں برکت کی نیت سے قبول فرما لیں. قبلنا. جو میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے والدین کی خصوصی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ناساز ہے والدین کی دونوں کی، تو شفا کے لیے خصوصی دعا کی نظر. اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ نافع. اسلام بھائی نے آپ کو سلام بھی عرض کیے ہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے لیے بھی اپنا دینی ماحول میں استقامت کی دعا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد سمیر اتاری ہے. میں گگر پھاٹک سابو گوٹ میں مسجد کا امام ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے، مسجد انتظامیہ سے مسائل پر ان کو سمجھانا اور بیان وغیرہ میں ان کی کمزوریوں کا اظہار کرنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. انتظامیہ کا مسجد انتظامیہ سے مسائل پر ان کو سمجھانا اور بیان وغیرہ میں ان کی کمزوریوں کا اظہار کرنا کیسا؟ دوسری مسجد تیار رکھنی چاہیے. کب ایک کان پکڑتے ہیں، دو کان پکڑ کر دھکا مار دیتے ہیں.
یعنی باباؤں کو چھیڑیں گے نا، یہ بابے جو بفرتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے خطیب صاحب کو روڈ دکھا دیتے ہیں. تو یہ عموماً متولی اور اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. اور ویسے بھی طریقہ غلط ہے. مائک پر سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک فرد کو سمجھانا ہے انتظامیہ کے، یا انتظامیہ کے چند افراد کو سمجھانا ہے، تو ان کے ساتھ میٹنگ کر لیں، ان سے بیٹھ کر، ہو سکتا ہے آپ کی غلط فہمی ہو، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کو سمجھا دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے سمجھانے سے ہی سمجھ جائیں گے، ورنہ یہ خطرہ لگتا ہے کہ میرے سمجھانے سے مزید بھی پھر جائیں گے، تو آپ پر واجب بھی تو نہیں ہے نا. یعنی کہ زبردستی ان کو سمجھانا یہ بھی تو ضروری نہیں ہے نا. جب ظن غالب ہے کہ سمجھ جائیں گے، اور غلطیاں بھی ان کی ایسی ہے جو شرعاً درست نہیں ہے، تب تو واجب ہو جائے گا کہ آپ کے سمجھانے سے مان جائیں گے، تب تو وہ غلطیاں دور کرنا ضروری ہے. اور ایسا نہیں ہے، بعض انتظامی معاملات ہوتے ہیں جن سے بچنا واجب نہیں ہوتا. اپنے کو لگتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے، ان کو لگتا ہے یوں ہونا چاہیے، صلح کر دی جائے آپس میں، دل میں صلح کر دی جائے. ان کو چھیڑنا جو انتظامیہ کو اپنا مسلح خطرے میں ڈالنا ہے. اور یہ نیت بھی کریے کہ نہیں کریے کہ دین کی خدمت کروں گا، تنخواہ کی پرواہ نہ ہو تو پھر تو چلو آدمی رسک لے لے، لیکن نہیں لینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے جانے کے بعد یہاں اور کچھ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مافجن دعا فرمائیے کہ اپنی دعوت اسلامی کا کام اخلاص کے ساتھ کروں، اس میں سستی بھی ہوتی ہے، دعا فرمائیے. اللہ خیر کرے، اللہ کرے. جزاک اللہ خیرہ. ایمان کی سلامتی کی دعا کے لیے فرما دیں. اللہم آمین. یا سیدی محمد عمران بن محمد رمضان اتاری، امام فیضان مدینہ، کھپرو ڈسٹرکٹ سانگڑ سے عرض گزار ہوں. یا سیدی عرض یہ کہ بعض اوقات نوافل، سنت قبلیہ، سنت بعدیہ پڑھنے میں سستی ہو جاتی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت میں بھی بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور نیز یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ امام کو سنتیں کہاں ادا کرنی چاہیے؟ امام کو سنتیں کہاں ادا کرنی چاہیے؟ اب تو موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے کہ بعض امام اپنے حجرے میں ادا کرتے ہوں گے، اگر حجرہ متصل ہے تو جلدی پہنچ جاتے ہیں. اور اگر لوگوں میں یوں ہے کہ امام صاحب اگر سنتیں ادا کریں گے تو لوگ بولیں گے یار امام صاحب نے سنت نہیں پڑھی، تو بعض جگہ ایسا ہی ماحول ہوتا ہوگا، تو پھر لوگوں کے سامنے سنتیں پڑھ لے. ہاں، فرضوں کے بعد نہ جائے سنتیں پڑھے بغیر، کہ ہمارے یہاں عرف یہ ہے کہ وہیں سنت امام پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، پھر دعائے ثانی جس کو بولتے ہیں. یہ دعائے ثانی بھی عوام نہیں سمجھتے ہوں گے، تو انہیں کہ جو دعا مانگتا ہے امام، ہمارے یہاں یہ عرف ہے، یہ سنیوں کی مسجدوں میں یہ ہوتا ہے، پہچان بھی ہے ایک طرح سے. تو یوں مطلب ہے کہ دعا سے پہلے نہ جائے، یہ خاص خیال رکھیں، ورنہ لوگوں میں چہمگوئیاں ہوں گی. خاص کر جمعے میں بھی خیال رکھا جائے کہ عوام بھی جمعے میں جو نکل جاتی ہے نا، تو لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ سنتیں نہیں پڑھتے، تو فرض پڑھ کے نکل گئے. اس لیے جن سے بن پڑے ویسے گھر میں سنتیں پڑھنا، یہ بھی مطلب ہے کہ افضل تو لکھا ہوا، لیکن اب دور جو ہے نا جس طرح کا، اس میں یہ کہ عوام کو غلط فہمیوں سے اور تنفیر سے بچانا چاہیے. تو اس لیے مطلب وہیں سنتیں مسجد میں ادا کرے. انصب یہی ہے، امام تو بالکل وہیں ادا کرے، ورنہ اس کا مسلح خطرے میں پڑ جائے گا، اور آپ ان کو عوام کو فضیلتیں سمجھا نہیں سکیں گے، مشکل ہو جائے گا. بڑے بڑے اماموں کی مثالیں دیں گے، ان کسی کو پتہ نہیں، فلاں خطیب صاحب کو، فلاں پیر صاحب کو، فلاں حضرت کو، سب سنتیں مسلح پر پڑھتے ہیں، اور آپ ہے کہ گھر جا کے پڑھتے ہیں. پتہ نہیں آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، جو بدگمانیاں کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا، اور سوال ایک ہوا تھا ابھی شاید انہوں نے کیا تھا کہ سنتوں میں سنت بعدیہ قبلیہ، تو اس میں بعدیہ میں تو سستی کم ہوتی ہے، کہ ہاں سنت بعدیہ جو سنت موقدہ ہے نا، ذہن میں نہ ہوتا کہ یہ پڑھنا ہے. غیر موقدہ میں ذہن نہیں بنتا کہ ثواب ہے، نہ پڑھنے میں گناہ نہیں ہے. ثواب کی اہمیت ہائے اللہ عطا کر دے، یعنی اپنے لیے ہم اس کی ضرورت محسوس کریں کہ ثواب کی ضرورت ہے، نیکیوں کی ضرورت ہے. اس میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم
کا ایک فرمان ہے، گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ حوالہ طبقات الصوفیہ جلد اول پیج نمبر 106۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی میرے لیے اور میرے والدین کے لیے دعا کر دیجئے ایمان پر خاتمے کی۔ اور میرا ایک بیٹا ہے جس کا الحمدللہ نام بھی آپ نے ہی رکھا تھا، محمد برہان، اس کے لیے بھی دعا کیجئے کہ وہ عالم دین بنے، مخلص دعوت اسلامی کا مبلغ بنے۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقب علی عطاری، جامع مسجد بہار مدینہ، شیخ پورہ۔ یا سیدی، سوال کرنے کی میری فیس یہ ہے کہ میں انشاءاللہ زلفوں کی نیت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے میں ہیں یا نیت کرتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں۔ اچھا ہے نہیں؟ نہیں۔ اچھا۔ یا سیدی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جمعے والے دن اگر نمازی لیٹ آتے ہوں تو امام صاحب بیان تھوڑا لیٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بیان تو نمازیوں کو سنانے کے لیے تیار کیا ہو، تو اگر وہ ٹائم سے نہیں آتے تو ہم بیان کس کو سنائیں؟ اب وہ پھر مزید لیٹ آئیں گے۔ سر بیان کرنے والے کی اپنی کشش ہوتی ہے نا، بعض اوقات وہ لوگوں کو لے آتی ہے۔ اب اگر بیان میں یہ صورت ہے کہ یا تو امام صاحب یا خطیب صاحب ادق مضامین چھیڑتے ہیں جو سر سے گزر جاتے ہیں، الفاظ ہارڈ بولتے ہیں، پھر وہ بس وہ کوئی موضوع ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جس میں عوام کو دلچسپی ہو۔ جیسے عوام کو اگر آپ وضو کا طریقہ بتائیں گے، نماز کا طریقہ بتائیں گے، سجدے کے مسائل سمجھائیں گے، کھانے پینے کے طریقے، پانی پینے کے آداب، ناخن کاٹنے کے طریقے، تو وہ آپ سے پہلے آ جائیں گے۔ اور آپ بادلوں کی سیر کریں گے نا، داڑ داڑ داڑ، تو ہو سکتا ہے کہ کڑی دیکھتے ہوں یہ حضرت فرما تو رہے، سمجھ نہیں پڑتی کہ فرما کیا رہے۔ یہ بیان کرنے والے پر ہے۔ یا پھر بیان بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے بعضوں کا، تو اس پہ بھی لوگوں کو مزہ نہیں آتا۔ تو بیان ایسا ہو جو لوگوں کو دلچسپی کا سامان فراہم کرے اور مواد ہو، اس میں تیاری سے ہو۔ کیونکہ چنانچہ اور کبھی اس کو لے کر بیٹھ گئے، کبھی سیاست کو لے کر بیٹھ گئے، کبھی اس کا، تو وہ اس میں بھی لوگ نہیں جمتے نہیں ہیں۔ لوگوں کے جو دعوت اسلامی کا جو طریقہ ہے نا، جو میں نے بیان کا جو انداز اختیار کیا تھا، مجھے جنازے کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا، نماز کے بعد تشریف رکھیے گا۔ میں وضو کا طریقہ بتاؤں گا، نماز کے بعد تشریف رکھیے گا۔ جب شروع کی بات کرتا ہوں، جب جاتے تھے کہاں کہاں، تو اس طرح کے انداز تھے۔ پھر جیسے کہ اس میں بیان بھی کیا، پھر موت، قیامت، قبر، خوف خدا، ادھر ادھر، مطلب یعنی ان جگہوں سے گزار کے وایا مدینہ جنت، ذکر مدینہ، اپنا مسلک کا اظہار اس طرح ہو جاتا تھا۔ شروع سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو اپنے پڑھتے ہیں تو پتہ تو چل جاتا ہے۔ یہ بیان کر، لوگ شروع میں مطلب تعجب کرتے تھے، پتہ نہیں کون ہے کیا ہے، تو مطلب میرا تعارف ہو جاتا تھا کہ بھائی میں یہ ہوں۔ یہ پڑھتے تھے، الحمدللہ لوگ سنتے تھے، تھوڑے تھوڑے کر کے میں نے 5-5 7 میں بھی بیان کیا ہے الحمدللہ، 5-5 7 افراد میں، بڑے بوڑھے مطلب تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے۔ تو اب آپ بولو کہ شروع سے ہی وہ روڈ جام ہو جائے آپ کے لیے، تو یہ کہاں سے ہوئے گا یار؟ تو اس لیے آپ کو جو ٹائم انتظامیہ نے دیا نا، اگر لیٹ کرنا ہے کہ واقعی وہ علاقہ ایسا ہے کہ لوگ فارغ دیر سے ہوتے ہیں، تو انتظامیہ سے مشاورت کر کے جو بھی کرنا ہو کریں۔ اپنے طور پر آپ کریں گے تو جمے گا نہیں۔ یا کوئی نمازیوں سے جو کچھ تو نمازی آ جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک بھی نہ آئے۔ شروع میں مدنی چوک اجتماع جو ہوتے تھے میرے، تو وہ بھی لوگ لیٹ آتے تھے، جسے جلسوں کا ٹرینڈ ہے۔ کراچی کا ٹرینڈ تو مجھے پتا ہے کہ جلسے 11 بجے، پتہ نہیں کتنے بجے شروع ہوتے تھے، اب بھی یہی ہوتا ہوگا۔ محفل نعت ہوتی ہے تو لیٹ شروع ہوتی ہے، تو یوں ہوتا ہے۔ تو پہلے مدنی جب روڈوں پہ آئے نا، چوکوں پر، تو یہ کہ دیر سے بیان ہوتا تھا، لوگ جمتے تھے۔ پھر سمجھ پڑی میرے کو، یار میں کیا کر رہا ہوں یار، یہ جلدی ہونا چاہیے۔ جب ہفتہ وار اتنا مغرب کے بعد کرتے ہیں، اس میں
رات والا لیٹ کیوں، اتنا لیٹ؟ تو میں نے گھڑی کا ٹائم میں اتنے بجے آ جاؤں گا اور بیان کروں گا. اچھا اب لوگوں کو تعجب ہوتا تھا، واقعی خالی ہوتا تھا، بچے کھیل رہے ہوتے تھے، میں مائک پکڑ کے شروع. اب مجھے منتیں کرتے کہ لوگ نہیں ہے، لوگ نہیں ہے. کوئی بات نہیں، دیواروں کو سناؤں گا. آہستہ آہستہ جم گیا اور لوگ مطلب شوق میں یار بیان جلدی شروع ہوتا ہے ختم ہو جائے گا. یہاں تک کسی نے بتایا کہ وہ 2 دوست آئے ہوں گے، میرا بیان پورا ہو گیا ہوگا، وہ اپنی لیٹ میں تیرے کو بولتا تھا یار کہ اب جلدی شروع ہوتا ہے، دیکھ ختم ہو گیا نا. اس طرح کا ماحول تو یہ اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اپنا مطلب دل پکڑ لینا آدمی کہ میں نے جلدی کرنا ہے، کوئی سنے نہ سنے، تو آہستہ آہستہ جم جائے گا. ورنہ جتنا آپ لیٹ آئیں گے مقتدی اس سے اور لیٹ آئیں گے، اور پھر اگر آپ نے زیادہ لیٹ کیا تو یہ پھر کسی اور مسجد کا رخ کریں گے، آپ کے پاس نہیں آئیں گے. جمعہ چھٹی بھی نہیں ہوتی، جمعہ چھٹی نہیں. جمعہ چھٹی نہیں ہوتی. تو اب جو آفیسز میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایک فکس ٹائم ہوتا ہے کہ لنچ اور جمعہ، یہ جنرل جو ہمارے پریکٹس ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں جمعہ پڑھنے جانا ہے، تو مارکیٹوں میں یا مارکیٹ کے باہر کہیں بھی ہوں، دکانیں اور کاروبار کہاں نہیں ہوتا. یہ ایک ایڈیشنل بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کئیوں کو بعضوں کی ٹرین ہوتی ہے، بعضوں کا ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، بعضوں کا کیا ہوتا ہے. تو جب یہ اللہ نہ کرے ایسی ہو جاتے ہیں یار یہاں کو ٹائمنگ نہیں ہے، یہاں تو امام صاحب کبھی 5 منٹ اوپر، کبھی 10 منٹ اوپر، تو کبھی. تو اس طرح اس کے پاس عموماً ایک لگے بندے جو ان کی جو مسجد کے جو آس پاس کے ہوتے ہیں وہ ہوں گے. اس کے علاوہ نمازی ان کی طرف اتنے آتے نہیں ہیں کہ یار یہاں تو مطلب کہ ہم لیٹ ہو جاتے ہیں. تو بعضوں کی واقعی مجبوری ہوتی ہے. اور امیر اس میں بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کو وضو کے بھی مسائل ہو جاتے ہیں. اب جتنی دیر آپ نے اس نے ذہن بنا تھا کہ 5-7 منٹ کا بعض اوقات ایک وضو کے بھی اسے میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں. اب جتنی دیر اس کو وضو باقی رکھنا تھا یا باقی رہتا اتنی دیر تو امام صاحب نے اس میں نکال دیا. اب وہ وضو کرنے جائے پھر شدت سے اس کو مطلب کہ احساس ہو جائے. تو اتنے مسائل ہیں تاخیر سے نماز شروع کرنے میں، اور پھر اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ نماز تاخیر شروع کرنی. تو جماعت کا وقت ہو یا جمعہ کا وقت ہو، سب کے سب ٹائمنگ کے ساتھ ہونا تو بہت اچھا ہو جائے گا. اسی طرح کہیں ہمارے بیانات ہوتے ہیں تو وقت کی پابندی صرف مسجد میں نہیں ہوتا، کہیں بیانات بھی ہوتے ہیں، مبلغین کے بھی بیانات ہوتے ہیں. تو ہر جگہ پر وقت ہو تو انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا. پھر ایک بیان جتنے بجے کا آپ نے کہا ہے نا اتنے بجے پھر بیان شروع کر دیں، اور جتنی دیر میں بیان ختم کرنا ہے نا، اب کوئی جیسے کہ بعض اوقات آنے والے کے انتظار میں ہم تاخیر سے شروع کرتے ہیں. اب چونکہ جلدی شروع کر دیا تھا، ابھی تک پبلک آئی نہیں ہے، تو اب پبلک پوری آ جائے اس کے چکر میں ہم تاخیر سے ختم کرتے ہیں. تو شروع بھی وقت پر کرنا ہے، ختم بھی وقت پر کرنا ہے، تاکہ جو اصل میں ہوتا ہے کہ جو وقت پر آ گئے انہیں کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ تاخیر سے آنے والوں کی سزا وقت پر آنے والوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ وہ آئیں تو وہ سنیں اور وہ اپنا، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی. آپ کے بارے میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ وقت پر آتے ہیں، وقت پر بیان ختم کرتے ہیں، اور بیان ختم کرنے کا اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، ہم جلدی فارغ ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے چاہا تو آہستہ آہستہ آپ کے اجتماعات میں، آپ کے بیانات میں سننے والوں کی تعداد بھی بڑھے گی، اور انشاءاللہ ایک سے ایک سنجیدہ طبقہ بھی آپ کے بیان میں شریک ہوگا انشاءاللہ. جبکہ بیان وہ ہو جو میں نے آپ کو موضوعات دی ہے، وہ تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. جمعہ کا بیان اللہ اپنا پاک تو تیار ہوتا ہے. المدینۃ العلمیہ نے جو آپ کو بیان تیار کر کے دیا ہے نا، آپ میری عرض ہے صرف بیان اس وقت PDF نہ کھولے. تقریباً کے پاس تو موبائل میں بیان آتا ہوگا نا، آپ اسی وقت آپ PDF کھولیں گے، اسی وقت موبائل میں سے اپنا بیان نکالیں گے، تو شاید وہی ہوگا کہ جو سننے والوں میں دلچسپی نہیں رہے، کیونکہ آپ کا دھیان درست پڑھنے پر ہے کہ کوئی کہیں سے غلطی نہ ہو جائے. لیکن اگر آپ نے چند دفعہ بیان پڑھ لیا، سمجھ لیا، اور جو وقت ہے اس وقت کے اندر بیان کو آپ نے اسی میں سے اپنے تیاری کی، تو وہ ماشاءاللہ جو ہمیں بیان اتنی کوششوں کے بعد ہمیں بیان تیار کر کے ملتا ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ یار بیان تیار ہو کر مل جاتا ہے. تو اس بیان کو آپ بیان کریں، الحمدللہ سنت اور آداب اس میں بیان ہوں گے تو فوائد حاصل ہوں گے. حضور میرے والدین کے لیے صحت یابی کی دعا فرما دیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریحان رضا اتاری مدنی ہے، میں ڈویژن میرپور خاص کے شہر ٹنڈو محمد جان فیضان مدینہ میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اور حضور آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ بسا اوقات مقتدی جو ہیں وہ امام صاحب سے ایسی ناگوار بات کر دیتے ہیں کہ جس سے طبیعت ایک عجیب سی ہو جاتی ہے اور ایک غصہ کہیں یا جلال کہیں اس کی کیفیت سی آ جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر امام صاحب کو کیسا جو ہے جواب دینا چاہیے یا کیسا جو ہے رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ماحول جو خوشگوار بھی رہے اور کوئی غلط بات بھی سرزد نہ ہو؟ ہر ایک کا اپنا اپنا منصب ہوتا ہے۔ ایک اپنی دیکھی ہوئی حکایت سناتا ہوں، واقعہ بہت پرانا واقعہ ہے، دعوت اسلامی شاید بنی نہیں ہوگی اس وقت۔ ہم مطلب عاشورے کا دن تھا، گو گلی ایک وہاں جہاں 6 مہینے سے میں رہتا تھا وہاں رہتے تھے۔ پیچھے روڈ پر عاشورے کے دن بہت کچھ ہوتا تھا، ڈھول ڈھمکے جو بھی ہوتا ہے مطلب عاشورے کے دن، تو بگدڑیں بھی مچتی تھی اور ہنگامے بھی ہوتے تھے۔ تو میں عاشورے کے دن شاید بالکونی میں کھڑا تھا یا شور سن کے، تو وہاں سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہمارے گھر سے پیچھے روڈ پہ ککری والے روڈ پہ ہوتا تھا جہاں اپنا پہلا اجتماع ہوتا تھا سالانہ۔ تو بھگدڑ مچی تو ہماری گلی میں بھی لوگ بھاگ کر آئے اور کوئی فائرنگ بھی کر رہا تھا اور کوئی پتھراؤ کر رہا تھا۔ اس میں پولیس کی ٹیم پکڑنے کے لیے آئی، تو پولیس پر بھی لوگوں نے پتھر پھینکے۔ تو ایک سادہ بھیس میں آدمی تھا ان کے پولیس کا، اس پر کسی نے پتھر مارا، وہ آگے بڑھ کے بال کی طرح اس نے اتنا بڑا پتھر کیچ کر لیا۔ میں تو سکتے میں آ گیا، یا اس پر یہ کیا، یہ سب مضبوط آدمی ہے، اس کا نشانہ بھی ایسا ہوگا، اب تو گرا جس نے مارا اس کو، یوں کر کے دے مارے اس کو گرا دے گا زمین پر۔ تو اس نے یہ پتھر تو کیچ کر لیا، یوں کر کے سائڈ پہ ڈال دیا۔ وہ ایس ڈی ایم تھا، اور میں نے خود ہی اپنے طور پر اس کو سوچ کر ذہن بنایا کہ وہ اس کا فعل تھا پتھر مارنا۔ ایس ڈی ایم پتھر مارتا، قانون اس کو پکڑ لیتا، کیونکہ ان کی پوری ترکیب ہوتی ہے، کب فائر کر رہا ہے، کب شیل مار رہا ہے، کب ہوائی فائرنگ کرنی ہے، یہ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، ان کے ترکیب بنی ہوتی ہے۔ تو یہ ایس ڈی ایم تو خیر وہ فائرنگ وغیرہ نہیں کرتے، یہ تو مطلب 7 افسر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی اشارے کرتا ہو کہ اب سیلنگ کرو، اب مجھے یہ ساری ترتیب تو پتہ نہیں ہے۔ تاہم میرے نتیجے پر پہنچا کہ یار وہ اس کا فیل تھا جو جاہلانہ فیل کیا، پتھر مارا اس نے، اور یہ اس کا مطلب حکمت بھرا فیل کہ میرا کام مارنا نہیں ہے، مارنے والے کو زندہ پکڑنا ہے۔ وہ بھاگ گیا، ہو تو ہاتھ میں نہیں آیا، لیکن یہ کہ اس سے مجھے سیکھنے کو ملا۔ تو مقتدی اگر کوئی عام آدمی جھگڑا کرتا ہے تو امام صاحب بھی گریبان پکڑ لے گا، ایک ہی بار پکڑے گا گریبان، لوگ اس کے پیچھے نماز چھوڑ دیں گے کہ امام تو یار جھگڑا جو ہے بھائی دادا گیرے، نہیں تو گریبان پکڑ کے ٹھوسا مار کے دانت توڑ دیے اپنے مقتدی کے، بھاگو بھاگو، مسجد خالی ہو جائے گی، بلکہ آپ سے خالی کر دی جائے گی مسجد۔ تو یوں مطلب یہ کہ امام کا منصب ہے۔ ہمارے بزرگوں کا بھی ایک سے ایک واقعات ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ جہالت بھرا سلوک کرتے تھے، تو کس طرح مطلب یعنی کہ حکمت عملی کے ساتھ اس کو ترکیب فرماتے تھے، غصہ پی جاتے تھے اور جھگڑے نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہما کی لونڈی یعنی کنیز وضو کرواتے ہوئے ان پر پانی ڈال رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے برتن آپ رضی اللہ عنہ کے مبارک چہرے پر گر گیا، جس سے چہرہ پاک زخمی ہو گیا۔ آپ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا قَظَمْتُ غَيْظِي، میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے پھر عرض کی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، یعنی معاف کرنے والے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔
پھر عرض گزار ہوئی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ارشاد فرمایا جاءت، اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد ہے. تو یعنی اس کنیز کو اس کی کوتاہی میں آزادی مل گئی. یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے. تو یوں امام تو ایک بادشاہ ہے یار، امام اپنے محلے کا بے تاج بادشاہ ہے اگر تاج سنبھالنا اور تخت نبھانا آتا ہو تو. ہاں باقی اماموں کو لوگ نکال دیتے ہیں کیونکہ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، جلتے نہیں ہیں. ایک دو دوست بس ان کے پاس ہوتے ہیں، ان سے ترکیب ہوتی ہے. عوام کے سکھ دکھ میں حصہ نہیں لیتے، مسکرانا جانتے نہیں ہیں، منہ پھلا کے رکھتے ہیں. اور مطلب کوئی تعویذ مانگے تو ان کو ٹائم نہیں ہوتا. گھر میں دم کرنے کے لیے بلائیں گے تو ٹائم نہیں ہوتا. مالدار بلائے تو جی حاجی صاحب حاجی صاحب. تو ایسا جو امام ہوتا ہے نا، پھر اس کو لوگ جو ہے نا وہ بس سمجھ جاؤ اس میں پسند نہیں کرتے. دکھ میں حصہ لینا ہے بالکل، یعنی لوگوں کو اپنے قریب کر کے نیتیں یہ وہ کہ ان سب کو میں پکا کروں گا، پکے نمازی، پکے عاشق رسول، اور اس طرح مطلب ان کو مطلب آخرت کی تیاری میں پکا کرنا ہے. یہ امام کا، تو امام اس طرح کرے گا تو اس کا کام بہت بڑھے گا. یہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا، امام جو کر سکتا ہے نا، وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. امام کو لوگ سنتے ہیں، مانتے ہیں، احترام ہوتا ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے. تو یہ زیادہ دین کا کام چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن نصیب کسی کسی کے حصے میں وہ کرتا ہے، باقی جنرلی کم کرتے ہیں. اسے مقتدیوں ہی کا مسئلہ نہیں ہوتا. بعض اوقات محلے میں بھی اتنا شرارت کرنے والے اور امام پر یوں باتیں کرنے والے کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں اس طرح کے. تو کہتے ہیں اب کہتے ہیں غصہ آ گیا، تو غصہ تو آئے گا تب جب کہ کوئی خلاف مزاج بات کرے گا. تو وہیں پر ہمیں برداشت و صبر بھی کرنا ہوتا ہے اور اپنے مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے. میرا جیسا مزاج، میرا کام ہی یہی ہے کہ میں نرمی کروں. میں ایک پڑھ رہا تھا، مثال کہیں لکھی ہوئی تھی کہ ایک شخص دریا کے کنارے پر منہ ہاتھ دھو رہا تھا، تو وہاں پتھر پر بچھو نظر آیا. تو بچھو ڈوب رہا تھا. تو جیسے بچھو ڈوب رہا تھا نا، تو اس نے بچھو کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ میں بچھو کو ڈوبنے سے بچا لوں. جیسے اسے بچھو کو پکڑا تو بچھو کا کام ڈنک مارنا ہے. تو بچھو نے ڈنک مارا، جیسے ڈنک مارا اس کو درد ہوا، اسے چھوڑ دیا. جیسے ہی چھوڑا تو دوبارہ بچھو ڈوبنے لگا. تو اس کو پھر رحم آیا، یار بچھو ڈوب رہا ہے نا، اس کو پکڑ لوں. پھر بچھو کو اس نے پکڑا، بچھو نے پھر ڈنک مارا، اس نے پھر بچھو چھوڑ دیا. جب وہ تیسری بار ڈوبنے لگا تو پھر اس کو رحم آیا، ہے بچھو ڈوب رہا ہے، اس کو پکڑ لو. پھر تو بچھو کو پکڑا، بچھو نے پھر ڈنک مارا. تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تو عجیب آدمی، یہ بچھو ہے، یہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئے گا. حیوان ہے، حیوان ہے، اپنی فطرت سے باز کیسے آئے گا؟ تو اس نے کہا یہ حیوان ہو کر اپنی فطرت نہیں چھوڑ سکتا، میں انسان ہو کر اپنی فطرت کیسے چھوڑ دوں؟ تو ہمارا نیچر میں اتنی اللہ پاک توفیق دے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کا صدقہ نصیب ہو کہ ہم بس اپنا کام جاری رکھیں. انشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائی آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. سبحان اللہ. حضور دعا فرمائیے کہ الحمدللہ رب العالمین امامت کے ساتھ ساتھ مدنی مرکز کی طرف سے ٹنڈو جان محمد شہر کی ٹاؤن نگرانی بھی الحمدللہ سپرد کی گئی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مدنی کام کرنے میں ہمت عطا فرمائے اور مدد بھی فرمائے اور میرے مددگار بھی پیدا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمین. دعا کیجیے گا میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے پورے گھر والوں کے لیے. اللہ رب العالمین ایمان پر استقامت سلامتی عطا فرمائے. اللہم آمین. اور آپ کے نام ایک خاص پیغام آیا ماشاءاللہ. ڈسٹرکٹ میرپور خاص کے نگران افتخار صاحب نے عرض کی تھی کہ نام لے کر پیر صاحب کو میرا سلام عرض کیجیے گا. سلام فرما دیجئے، یہ تو خبر دیے نا آپ کو سلام عرض کیا ہے. علیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید داؤد علی شاہ کاظمی ہے. ماشاءاللہ. میں جامع مسجد فیضان عثمان غنی عبداللہ گوٹھ بن قاسم ٹاؤن میں امامت کرتا ہوں. ماشاءاللہ. میرا حضرت آپ سے سوال ہے، بعض اوقات کوئی غلط مسئلے پر اصرار کرتا ہے،
उसे समझाते हुए क्या अंदाज होना चाहिए? दारुल अहले सुन्नत का मशवरा दे दिया जाए, वहाँ से मालूम कर लीजिए, अगर मेरी गलती होगी तो मैं इंशाअल्लाह रुजू कर लूँगा। आसान तरीका तो ये है। अब जिसको दलाल समझने की सलाहियत ही नहीं है, अब उसके सामने आप सर फोड़ते रहेंगे, अपना ही सर फूटेगा। बात होते हैं जिनको समझ आती नहीं है, हमने सुना है जी, हमने जी सुना है, बुजुर्गों से सुना है। अब बुजुर्ग इनके वही मतलब घर के बड़े बूढ़े या वैसे ही मतलब, तो ये वाकई समझाना मुश्किल होता है। तो मौके की मुनासिबत में गुस्सा ना करें, जज्बात में ना, किसी को समझाने का मुकल्लफ भी तो नहीं है ना, हम उसको समझा कर ही दम ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अमीन रज़वी मदनी है। जामिया मस्जिद फैज़ान खदीजतुल कुबरा फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान में इमाम व ख़तीब हूँ। माशाअल्लाह। हुज़ूर या सय्यदी, मेरा सवाल अर्ज़ है कि बाज़ औक़ात हम कुरानी दुआएं पढ़ते हैं और कुरानी वज़ाइफ करते हैं, उसके अंदर एहतियातें क्या होनी चाहिए, और आया कि क्या हम कुरानी दुआओं के अंदर अपने पास